السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تو ہم جو سبق پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، اس پہ یہ تھا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیاں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں 6 پوائنٹ تھے، اب 7واں پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کتابوں پر ایمان۔ کون سی کتابوں پر ایمان؟ جو کہ آسمانی ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ یعنی سب سے پہلے یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کتاب قرآن پاک نہیں دی گئی تھی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی قرآن پاک سے پہلے کتابیں اتری ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بما انزل الیک، یہاں پہ کیا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی آپ کی طرف، جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف۔ تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا اترا؟ قرآن پاک۔ تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر کیا ایمان لاتے ہیں؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، اور وہ کیا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، ٹھیک ہے، یہ والی 3 کتابیں ہیں۔ تو وہ ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں، کیوں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کتابیں آئی ہوئی ہیں۔ وہ تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور زبور پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ضد میں نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنی کتاب کو ہی ماننا ہے، ہم نے آپ کی کتاب کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو تھا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، نمبر 8، آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، یعنی وہ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کیا مطلب؟ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر، قیامت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ بھی ہم نے جو کوئی بھی کام کرنا ہے نا، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، تو اس کا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے کہ یہ ہم نے اللہ پاک اچھا کام کیا تھا، تو یہ کس لیے کیا تھا، یہ برا کام کیا تو یہ کیوں کیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی کوئی انسان اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیکی ہے نا، تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ میں کہ ذرہ دن آتا ہے نا، تو
اب دیکھیں نا کہ وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں جو تولی جاتی ہیں ٹن کے حساب سے کہ وہ اتنے ٹن اتنے ٹن اتنے ٹن پتھر آیا، اتنے ٹن یہ آیا، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو منوں کے حساب سے تولی جاتی ہیں کہ بھی فلاں چیز جو ہے وہ اتنے من ہے، فلاں لکڑی اگزامپل لگا لیں، فلاں لکڑی اتنے من آئی، فلاں لوہا اتنے من آیا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ تولی جاتی ہیں کیسے، وہ ٹنوں اور منوں کے حساب سے نہیں، وہ یعنی کلو اور یعنی کیا سے کہتے ہیں سیر کے حساب سے یعنی تولی جاتی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تولی جاتی ہیں کس حساب سے، وہ تولی جاتی ہیں کلو کے حساب سے، لیٹر کے حساب سے، یعنی سیر کچھ بھی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کلو اور لیٹر کے حساب سے نہیں تولی جاتی ہیں بلکہ وہ اس سے بھی ہلکا وزن رکھتی ہیں. جیسے کہ آپ لگا لیں کہ یعنی سونا جو ہے، سونا وہ تولا ماشا اسی حساب سے تولا جاتا ہے، رتی اسی حساب سے تولا جاتا ہے. تو یعنی چیزوں کی جو ہوتی ہے نا یعنی وزن کی مقدار وہ مختلف انداز سے تولی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے تولی جاتی ہے. اب کسی نے یعنی اگر پتھر لینا ہے تو اس نے ماشا رتی تو نہیں نہ لینا، رتی ماشا تولا تو نہیں نہ لینا، اس نے زیادہ ہی لینا ہے نا. تو کیا ہے اگر کوئی انسان جو ہے وہ کہے کہ مجھے نا ایک رتی لوہا دے دو، وہ لوہا ایک رتی تو نہیں نا استعمال ہوتا. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے 1 کلو جو ہے نا وہ آپ لکڑی دے دیں، تو وہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کیسا لگتا ہے. تو یہ نا وزن ہوتا ہے جو تولا جاتا ہے. کپڑے کو کیسے تولا جاتا ہے، میٹر کے حساب سے تولا جاتا ہے. کبھی کبھی آپ اس کو یعنی جہاں پہ تھوک کا ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کو کلو کے حساب سے بھی تولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تول کے بھی کپڑے بکتے ہیں. یعنی ان کا نا یعنی وزن جو ہوتا ہے نا وہ بھی یعنی کسی حساب سے یعنی وزن کیا جاتا ہے، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو مقدار رکھی ہے نا وہ کیا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدار رکھی ہے ذرہ کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر ہم کہیں کہ اتنا سا جو ذرہ ہے، اتنا سا جو ذرہ ہے کسی پتھر کا، اتنا سا ذرہ ہے کسی بجری کا، کسی اینٹ کا، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اتنا سا ذرہ ہو کسی سونے کا تو وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر یعنی جو جیسے ہماری نظر میں سونا، ہیرا، موتی یہ قیمتی ہوتے ہیں نا، ان کا وزن بہت تھوڑا تھوڑا بھی وزن ہوتا ہے تو ان کی بھی یعنی مقدار کا خیال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر ہمارے چھوٹے سے چھوٹے رتی ماشا تولا یہ بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ، اللہ تعالیٰ نے ذرے کے برابر کی بھی مقدار کا خیال رکھا ہے. فرمایا کہ میں اس کا بھی خیال رکھتا ہوں. ہمیں عمل بس جس کسی انسان نے ایک یعنی ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی یعنی کوئی کی ہے نا بھلائی، وہ اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ رہا ہے. یعنی انسان اس کو دیکھ لے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو دکھا بھی دیں گے. کوئی انسان یہ نہیں کہتا نہیں میں نے اتنی سی نیکی وہاں پہ کی تھی، میری آج وہ نیکی نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو کتنا کچھ ہی بھول جاتا ہے، لیکن میں تو نہیں بھولتا تیری وہ والی نیکی یہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دکھائیں گے. اگر کوئی انسان کہے کہ میں کیا سے کہتے، وہ کہتے تھے نا مادروں پدروں آزاد، تو وہ ایسا نہیں ہے. انسان فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس اس انسان نے عمل کیا نا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی جو اچھائی ہے نا وہ اس کی یعنی نظر ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر نظر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں نے تو بس اتنا سا ہی کہا تھا، اتنی سی بات کی تھی. تو نہیں بھائی، تمہاری جو زبان سے نکلنے والے لفظ ہے نا وہ تو بڑے آسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو معمولی نہیں سمجھا جاتا، اس کا بھی حساب ہوگا. اگر کوئی انسان یعنی اپنے تنزیہ کسی کے لیے سر کو ہلاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی انسان اپنی آنکھ سے اشارہ کرتا ہے تنزیہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بھی حساب لیں گے. بھائی تیری یہاں پہ نیت کیا تھی، یہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ، یہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا. ابھی دیکھو نا جب ہم یہاں پہ ہم ایگزام دینے کے لیے کسی ہال میں جاتے ہیں تو جو وہاں پہ ہماری نظر کا بھی حساب ہو رہا ہے کہ بھائی تم ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو. جب ہمارا وہاں پہ انہیں حساب ہو رہا تھا تو وہ تو قیامت کا دن تو بہت بڑا دن ہے.
تو یہاں تک ہی بس نہیں ہے، یہ تھے ہمارے ہدایت یافتہ لوگ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ ایک تو ہے ہدایت یافتہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پیچھے نشانیاں پڑھی ہیں نا، وہ مسلم کی پڑھی ہیں، مسلم، ٹھیک ہے، یہ تھا مسلم، جس کی ہم نے نشانیاں پڑھی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، متقی کیسے ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ مہتدین کیسے ہوتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں، یعنی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اقسام، لوگوں کی اقسام، ٹھیک ہے۔ یا تو مسلم ہوں گے، یا وہ کیا ہوں گے، ادھر لکھتے ہیں، یا وہ کافر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، یا وہ منافق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا، ہمیں مسلم کی پہچان ہو گئی کہ مسلم کیسے ہوتے ہیں، مہتدین کیسے ہوتے ہیں، مفلحین کیسے ہوتے ہیں، اور متقین کیسے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اب کیا ہے، ایک مسلم ہم نے پڑھ لیا، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ہو گیا۔ اب دوسری نشانی جو ہے وہ کافر ہوگی، ہم دیکھتے ہیں جو لوگوں کی اقسام ہے ان میں سے کافر۔ کافر کون ہے؟ یہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں، یہ نا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو بات کی سچائی پتہ بھی چل جائے، بات کی سچائی پتہ بھی چل جائے، لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، ہاں، وہ کسی طرح سے بھی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ ہلنا نہیں چاہتے، وہ ضدی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ ہم کیسے، یعنی کسی کی بات مان لیں، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جیسے مرضی کرتے ہیں، جیسے مرضی نہیں کرتے ہیں۔ ایسی وجہ، یہی تو وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تغیر و تبدل کیا، ان کی کتابیں جو تھی وہ بدل گئیں، اور اسی وجہ سے کہ وہ اپنی بات سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، وہ کتاب کو بدل ڈالتے تھے، ٹھیک ہے نا، ضدی ہوتے تھے، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اور پچھلی بھی قوموں کے اندر کتنا ہی ایسے ہوا کہ کیا سے کہتے ہیں، انہوں نے جو تکبر کرنے والے لوگ تھے، جو غرور کرنے والے تھے، جو ان کے یعنی صاحب حیثیت لوگ تھے، ان لوگوں نے ہی کیا کیا تھا کہ اپنے نبیوں کے مد مقابل آنا پسند کیا، ان کی بات کو مانا نہیں، وہ رنگ برنگی آگے سے باتیں کرتے رہے، لو جی تیرے اوپر ہی یہ دین اترنا تھا، آپ کے اوپر یہ کتاب اترنی تھی، ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا۔ یہ تھے کافر، ٹھیک ہے نا، جو، اور یہ کافر ایسے ہوتے ہیں کہ ڈٹ کے سامنے آتے ہیں، ہر طرح سے لڑتے ہیں، ان کی مخالفت، ان کی عداوت، ان کی دشمنی، ہر چیز جو ہے نا وہ سامنے ہوتی ہے، ان کی ہر چیز جو ہے نا، یعنی عداوت وغیرہ جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے۔ تو اب کافر اور مسلم یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلم میں عاجزی آ جاتی ہے کہ وہ جب کہتا ہے کہ بھئی یہ بات ماننے والی ہے، وہ مانتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ بات ماننے والی ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ جیسے دیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تھے تو کافروں نے انکار کیا، کتنا انکار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ بات انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جس دن آپ یعنی جس رات معراج شریف پہ گئے ہیں نا، اس رات حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہ نہیں تھے۔ جب وہ واپس آئے ہیں تو لوگوں نے بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو وہ سچ فرمایا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہ جی میرا دماغ اس بات کو قبول نہیں کرتا، میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا، یہ میں نہیں مانتا، یہ میرا دل نہیں مانتا۔ بھئی تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا، جو حق ہے وہ حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں نظر نہ آنا یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ بھئی دیکھو تو صحیح، دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں، ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی شان کی گواہی دیتا ہے۔ ہر درخت دیکھ لیں، ہر پتا دیکھ لیں، ہر جانور دیکھ لیں، ساری باتیں چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی یعنی جو شان کا کمال ہے نا وہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، جسم ایک جیسے بنائے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن سب کے مختلف ہیں. ہر کوئی انسان جو نا کروڑوں کے اندر بھی پر اس کا بچہ کھڑا ہے اس کو پہچان لیتا ہے بھی یہ میرا بچہ ہے. تو کیا اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو اب کوئی ایک انسان لگا لو, اب بولتے تو ہم منہ سے ہی ہے نا, لیکن بولنے کی آواز اور ہے, رونے کی آواز اور ہے, ہنسنے کی آواز اور ہے, غصے کی آواز اور ہے, محبت کی آواز اور ہے, اور یعنی تنزیہ کلام اس کی بات اور ہے, شکرانے کی بات اور ہے, عاجزی کی اور ہے, نفرت کی اور ہے. یعنی انداز تخاطب جو ہیں وہ کتنے ہیں. اللہ نے بولنے کے اندر ہی انداز تخاطب کتنے کر دیے ہیں کہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی شان جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ رب ہی تو ہے جو اس نے اتنے انداز بنا دیے ہیں. تو مسلم ان چیزوں کو جانتے ہیں. مسلم کیسا ہوتا ہے؟ وہ عاجز ہوتا ہے, وہ ضدی نہیں ہوتا, وہ نہ تکبر کرتا ہے, نہ غرور کرتا ہے, نہ اس میں وہ انا نہیں رکھتا, وہ اپنے اندر انا نہیں رکھتا ہے, وہ عاجز ہوتا ہے, وہ فرما بردار ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم نمبر 3 منافق کو. منافق کیسا ہوتا ہے؟ منافق جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلم اور کافر ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے. مسلم اور کافر کے بیچ میں ہوتا ہے. وہ کیسا ہوتا ہے؟ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, نہ ادھر کا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. نہ وہ ادھر کا اور نہ ہی وہ ادھر کا ہوتا ہے. وہ کدھر ہوتا ہے؟ وہ ادھر بیچ میں ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ جب ان کے پاس آتے ہیں, مسلمانوں کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں آمنا. کیا کہتے ہیں؟ آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. انما نحن مستہزئون. وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں, وہ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں. وہ کچھ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون. وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. نہیں, خبردار. انہم, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہم ہم المفسدون. انہم ہم المفسدون. انہم, یہ کون بتا رہے ہیں؟ ہم المفسدون. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ فساد کرنے والے ہوتے ہیں. اگر ان کو ادھر کوئی مطلب نظر آتا ہے نا تو ادھر کی بات آگے ادھر بتا دیتے ہیں, اور اگر ان کو ادھر مطلب نظر آتا ہے نا ادھر کی بات ادھر بتا دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں منافق. ٹھیک ہے. اور ان المنافقین, یہ کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل. من النار. ان المنافقین, بے شک منافق, فی الدرک الاسفل من النار, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, سب سے آخر میں ہوں گے. اور جو کافر ہیں تھوڑا سا اوپر ہوں گے. تو جو یعنی گناہ گار مسلمان ہیں وہ تھوڑا اور اوپر ہوں گے, یعنی وہ جلدی اپنی خطاؤں کی سزا بھگت کے جلدی واپس نکل آئیں گے. لیکن منافق جو ہے نا یہ کہاں پہ ہوں گے؟ یہ سب سے جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. اور پھر کیا ہے؟ منافقین کی نشانیاں بھی ہیں. منافقین کی
نشانیاں بھی ہیں، تو یہ نشانیاں جو نا ہم انشاءاللہ العزیز کل بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خیر و عافیت عطا فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے، ایمان میں طاقت نصیب فرمائے، جسم میں جان میں تندرستی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکے سچے مومن متقی اپنے پسندیدہ بنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خطا سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.